سلیمان اور اسی طرح سلیمان کے لیے ہم نے تابع کیا، ہم نے مسخر کیا کس چیز کو؟ الریح، ہوا کو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کیا۔ اب ہر آدمی معمولی ایک عقل والا آدمی کہ ہوا سے لوگ کیا کام لیتے؟ ہوا آپ کو سمندروں میں بڑا کام دیتے، آپ کو فضا میں کام دیتے۔ ہوا تو پہلے سے موجود ہے، ایسا نہیں کہ ہوا نہیں ہے۔ ہوا کو مسخر کرنا، ہوا کو مسخر کرنا، ہوا کسی کے لیے مسخر ہونا۔ زمین میں سلیمان سے پہلے بھی ہوا تھا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ لوگ ہوا سے کیا کام لیتے؟ آج سے 2500 سال پہلے یہی کہ وہ کشتیاں چلاتے تھے سمندروں میں کشتیاں چلاتے تھے، یہی کام ہوتا تھا۔ کیونکہ اس زمانے میں فضا میں وہ نہیں تھا، کوئی فضائی وہ جنگ نہیں تھی، کوئی فضائی اس طرح کی مشینری نہیں تھی وغیرہ وغیرہ۔ تو یا تو بری آپ کا وہ تھا، ایک لنک تھا، یا تو سمندری۔ اور سمندر میں سب کو پتہ ہے اس زمانے میں جو ہماری کشتیاں چلتی وہ ہوا کے بلبوتے پر چلتی تھی، بادبان ہوتے تھے۔ اب پھر دخان تو ابھی بعد میں بن کے دخانی ہے، اور یہ ابھی بعد میں ہوا۔ اس زمانے میں سارا بادبانی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کو علم دیا کہ اس نے ایسی کشتیاں بنائی جو ہوا کے بالکل موافق، اور ہواؤں کا علم، اس کو ہواؤں کا علم، ہواؤں کے دوش پر اس کو چلانا، اس طرح کی کشتیاں ڈیزائن کرنا، یہ علم خدا نے اس کو دیا۔ تو آپ مجھے بتائیں، جب میں نے کہا فلسطین کو آپ دیکھیں، فلسطین کے ساتھ پورا سمندر ہے، بحیرہ روم، اور ادھر یہ پورا بحیرہ روم پر آپ کا راج، آپ کی کشتیوں کا راج، اور آپ کے بحری بیڑے، آپ کے تجارتی بیڑے، تو کتنا عظیم بادشاہ تھا۔ یعنی عام کشتیاں 1 مہینے میں اس جگہ تک پہنچتے تھے، عام کشتیاں 1 مہینے میں۔ جو کشتی اللہ پاک نے سلیمان کو علم دیا اور اس علم سے جو اس نے بنائی تھی، وہ 1 مہینے کی مسافت 1 دن میں۔ جس طرح ابھی ہم لوگ یعنی اس زمانے میں سعودی عرب ہم جاتے تھے تو مہینے لگتا تھا، پھر انہوں نے علم حاصل کی، اب ہم 2.5 گھنٹے میں پہنچتے۔ ابھی امریکہ دور ہے، 12 گھنٹے میں پہنچتے، 12 گھنٹے میں پہنچتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم اس کو دیا کہ ان کی کشتیاں وہ منزل 1 مہینے وہ 12 گھنٹے طے کرتے ہیں، 12 گھنٹے میں جاؤ، 12 گھنٹے میں آؤ۔ اور اگر عام کشتی میں آپ جائیں، یا آپ گھوڑے کی رفتار پر جائیں، یا انسان کی رفتار پر جائیں، تو آپ 1 مہینے میں نہیں پہنچ سکتے۔ اس سے بہترین اگر ایک بات ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ آواز وہ کیا کر لیتے تھے۔ اب وہ کیا فرماتے، پھر آپ کو بھی بتاؤں۔ وہ یہ فرماتے کہ وہ ہر دن یا کبھی اپنے درباریوں کو اپنے تخت پر بٹھاتا تھا، پھر تخت اڑتا تھا، پھر یہ تخت جا کر چائنا کے سائٹ پر جاتا تھا، استخر پر، پھر اس کے بعد کابل میں آ کر ٹھہرتا تھا، پھر کابل کے بعد واپس آتا ہے، کوئی سلیمان وغیرہ، یہ سارا کچھ نا۔ تو آپ مجھے بتاؤ درباری ادھر کیا کر رہے تھے؟ نہیں، وہ اس کے انڈر نہیں تھا سلیمان کی، آپ تاریخ پڑھ لیں، یعنی وہ ماتحت نہیں تھے بالکل سلیمان کی، وہ تو اپنے ماتحت علاقے میں جائے گا، اگر دوسرے علاقے میں جائے گا بھی تو اس بادشاہ نے اس کو بلایا ہوا ہے، اب تخت میں جانا، تخت میں آنا۔ تو آپ مجھے بتائیں تخت اتنی تیزی کے ساتھ چلے گی ہوا میں تو کیا ہوئے گا؟ آپ ایک بس میں چلتے ہیں نا، اس کے چھت پر آپ سوار ہیں اور وہ تیزی کے ساتھ چل رہا تھا، تیزی کے ساتھ، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ لیکن ایک چیز کو بیان کرنا بڑا آسان ہے، مگر اس چیز کو سمجھنا، اس چیز کو دل میں جگہ دینا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل مند پیدا کیا، انسان کو خدا نے حیوان پیدا نہیں کیا۔ آپ بھلے اپنی تقدس سے جو بھی بولے مگر انسان اسی کو دل میں جگہ دے گا تو علمی بات ہوئے گا، جو عقلی بات ہوئے گا۔ اور یہ طے ہے کہ قرآن کی ہر بات عقلی ہے،
عقلی ابھی قرآن خلاف عقل بات کرے گا؟ اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. دوسری بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ تو ہر مومن کا ایمان کا عقیدہ حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. مگر اس نے ہواؤں سے کیا کام لینا تھا؟ ایک تو یہ کہ قرآن تفصیل سے پھر بول اتنی کشتیاں تھی، اتنے بادبان تھے، اتنا فلاں تھا، اتنا فلاں تھا نا، پھر وہ 10 جلدوں کی کتاب ہے. ایک تو یہ کہ وہ صرف یہ بولے کہ ہوا کو تابع ہے، تو وہ بولتے ہیں عقل مند کے لیے اشارہ کافی، عقل مند کے لیے اشارہ کافی. تو اللہ پاک نے اشارے سے آپ کو سمجھایا. آج ہواؤں پر کس کا قبضہ ہے؟ پھر آج سمندروں میں کس کی کشتیاں چل رہی؟ آج تو بالکل ہواؤں کو صرف پیچھے چھوڑی، اس کو ہواؤں کی ضرورت نہیں. یعنی ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی کہ وہ سخت ہوا میں بھی اس کی کشتی جا رہی، بالکل موافق ہو یا نہ ہو، مگر اس طرح کی مشین بھی بنا. تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان کے لیے سمندر نہیں، وہ ہواؤں کو مسخر کیا، ایسا مسخر کیا کہ وہ جو اس کی کشتیاں تھیں یا اس زمانے کی جو کچھ بھی تھا، دوسرے لوگ وہ منزل مہینے میں سر کرتے تھے اور آپ علیہ السلام اس کو 12 گھنٹے. اور اگر آپ مجھے بولے کہ یہ معجزہ تھا، تو معجزت اس کو کہتے ہیں کہ جس پر انسان عاجز ہو. تو کیا آج ہماری مسافتیں ایک مہینے کا جو منزل ہے ہم اس کو 12 گھنٹے میں طے نہیں کر سکتے اپنی مشینری کے ذریعے؟ بتاؤ. اسلام آباد اور یہ جگہ کتنا دور ہے، کتنا مسافت ہے اگر ہم پیدل چلیں یا گھوڑے پر چلیں؟ 1 مہینے کا تو مسافت ہے، 1 مہینے کا 10 دن کا تو ہے. آپ کی جہازیں آپ کو گھنٹے میں لے جاتے، گھنٹے میں واپس کو کرتے. چلو وہ دور کی بات ہے. سعودی عرب کتنا دور ہے، تو آج آپ کتنے گھنٹے میں پہنچتے؟ 2 گھنٹے. تو معجزت ہو جس پر آپ قادر نہ ہو، مگر یہ تو آپ بھی کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ علم اس کو عطا فرمایا، اور اصل چیز علم ہے. ہمیں اسی زمانے سے علم سے روکا گیا، معجزہ 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 معجزہ. ہمارا یہ خیال تھا کہ انبیاء کرام نے جتنی ترقیاں دنیا کو دی وہ سارے معجزات ہیں. تو معجزت وہ جو ہم نہیں کر سکتے، جو ہم نہیں کر سکتے، بس اپنے ہاتھ پیر ہم لوگوں نے باندھ دی اور دوسروں نے اس میں غور کیا، دوسروں نے اس پر غور کیا اور انہوں نے بڑے بڑے بیڑے، عظیم بیڑے بنے. اور مسلمان ابھی تک وہ سلیمان علیہ السلام کی ٹوپی کے پیچھے بھاگے کہ اس کی ٹوپی کب ملے مجھے، اچھا اس کا حرز مجھے کب ملے، اور اس کا نقش مجھے کب ملے، وہ اوراد جو سلیمان پڑھتا تھا وہ مجھے کہاں سے ملے، تاکہ میں بھی ایسا ہو جاؤں، وہ ٹوپی پہنوں اور دنیا مجھے دیکھے نہیں، اور وہ نقش آج پر باندھوں اور دنیا مجھے جو ہے نا مارے. ایسے ہی غلط کہتے. تو کسی نے مسلمانوں کا بیڑا غرق کیا. اس انجام پر ہم لوگ کس نے پہنچا ہے؟ اپنا لوہا ہم نہیں نکال سکتے. داؤد علیہ السلام اس زمانے میں نکالتا تھا، ہم 21ویں صدی میں اپنا لوہا پاکستانی کو نہیں نکال سکتے. اور سمندروں پر اس وقت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے تسخیر کی طاقت، اور آج ہم نہیں کر سکے. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے یعنی ایک اصلنا سائل سے بہنا، بہنا مانا نرم. اور واقعی جب تک لوہا ہو، تانبا ہو، سونا ہو، وہ نرم نہیں ہوئے گا، وہ بہے گا نہیں. تو اس کو آپ ڈھال سکتے چیزوں میں، سوال پیدا نہیں. جب تک یہ ٹیکنالوجی آپ کے ساتھ نہیں، آپ ٹھوس کو مائع بناؤ گے تو آگے چلو گے، اور اگر وہ مائع نہیں بنے گا تو آپ اس کو تو کام میں نہیں لا سکیں گے. سونے کو مائع بنا کر پھر زیورات بنائیں گے، لوہے کو یہ مائع بنا کر پھر اس سے جو ہے نا پہیے بناتے ہیں، مشینری بناتے ہیں. تو اللہ پاک نے یہ لمبیا سلیمان کو دیا. اس کا باپ وہ تو لوہے کو پگھلاتا اور اس سے چیزیں بناتا، اس کا بیٹا اس سے آگے کیا ٹیکنالوجی، وہ تانبے کی طرف آئے. حالانکہ تانبا کا ٹیکنالوجی سخت ہے، تانبے کو نکالنا بنسبت لوہے کا سخت ٹیکنالوجی. لوہے کو پگھلانا اس سے تانبے کو پگھلانا زیادہ سخت ہے. اللہ پاک نے علم اس کو دی، اور ہم بڑا اثر اس کو کرتے ہیں. کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چشمہ بہایا، اور 3 دن کی مسافت، 3 دن آنے جانے، اتنا بڑا چشمہ اس کے لیے بہایا. تو اس چشمے کے آثار ہے
خدا کے بندے حضرت سلیمان یمن پر کب قابض تھے؟ آپ کہتے ہیں یمن میں چشمہ پایا گیا، یمن میں تو ملکہ سبا تھی ادھر. کون تھی ادھر؟ ملکہ سبا تھی، بلقیس تھی ادھر، اس کی بادشاہی تھی. تو یہ سارا کچھ اللہ پاک نے احسان کیا حضرت داؤد علیہ السلام پر اور حضرت سلیمان پر کہ ان کی بادشاہی میں، ان کی خلافت میں اللہ نے ان کو اتنا علم دیا کہ اس علم سے انہوں نے ان چیزوں کو فروغ دیا. آپ کا کیا خیال ہے سارا دن سلیمان خود بھٹی میں بیٹھا تھا اور وہ تانبے سے جو ہے نا برتنیں بناتا تھا؟ ہاں، پھر نبوت کون کرتا تھا؟ بادشاہ کون کرتا تھا؟ یا داؤد علیہ السلام خود سارا دن اسلحہ بناتا تھا؟ وہ جس طرح ہم کہتے ہیں پاکستان، بھٹو نے پاکستان کو ایٹم دیا، بھٹو نے پاکستان کو ایٹم دیا، نسبت بھٹو کی طرف کرتے. تو کیا بھٹو نے جو ہے نا سارا کچھ کیا؟ ادھر کوٹھے میں وہ بیٹھا ہوا تھا، یورینیم کو وہ افزودہ کر رہا تھا، یا ایک سسٹم کے تحت بھٹو ایسا کر رہا تھا؟ بھٹو اس کو مینج کر رہا تھا. تو چلو آپ اس سے بھی زیادہ کریں کہ داؤد علیہ السلام کو علم بھی تھا، اپنے علم کے بلودے پر اس نے ٹیم ورک سے یہ کام کیا. ٹیم ورک کو تو ٹیم ورک سے یہ کا سارا کام. اور یہ مادی چیزوں کو اپنے استعمال میں نہیں لایا. آج جتنی مادی چیزیں، جتنے عناصر، ان پر ہمارا گرفت نہیں ہے، ان پر ہمارا گرفت نہیں. اور یہ ان سب چیزوں پر جو ہے نا دوسروں کی گرفت، اور وہی اس کو ان چیزوں کو مسخر کیا اور دنیا پر راج کر. اور ہم اپنا تانبا ابھی تک نہیں نکال سکتے. کبھی اس کمپنی کے ساتھ معاہدہ کرتے، پھر اس کے ساتھ توڑتے، پھر اس کے ساتھ معاہدہ کرتے، پھر اس کے ساتھ توڑتے، پھر ایک کے ساتھ معاہدہ کرتے، پھر وہ دوسرا اشارہ کرتے کہ میں 1% آپ کو زیادہ دیتا ہوں، پھر اس کو چھوڑ دیتے، پھر وہ عالمی عدالت میں جاتا ہے، پھر ہمارا ناک جو ہے نا وہ کٹ جاتی کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں. تو نہیں جانتے وہ لوگ نا. اور اسی طرح جنات کے بارے میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک تعبیر تو یہ ہوا ہے کہ وہ انسانوں ہی میں سے لوگ، اور قرآن یہ بتاتا ہے جو کل میں نے آپ کو بولا یہ ایک مخلوق. اب مخلوق میں نے کہا ایک تو یہ کہ مادی مخلوق. اب اگر جو مادے کی تعریف ہم نے کی ہے تو جن اس تعریف پر پورا اترتا ہے. پھر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یار یہ مادی نہیں ہے، تو بھی مادی نہیں پھر کیا ہے؟ اللہ پاک نے تو پوری کائنات کو مادے سے پیدا ہے، بولتے آگ سے، تو آگ بھی مادہ ہے نا. صرف اتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مادے کی یہ شکل نہیں ہے. مادے کی تو ایک شکل تو نہیں ہے، ایک شکل اس کا جو ہے نا توانائی ہے. اور جس طرح ابھی مٹی کے خلاصے سے اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا، تو مٹی میں وہ خلاصہ، اسی طرح آگ کے خلاصے سے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اب وہ صرف اتنی سی بات ہے کہ وہ ہمارے رینج میں نہیں ہے، انسان کے رینج میں وہ نہیں ہے. انسان اس کو دیکھتا نہیں ہے، انسان اس کو محسوس نہیں کرتا ہے، اور انسان کی اس پر گرفت نہیں ہے، انسان کی سمجھ وہ نہیں آتی، اور اس کا کیا ورک ہے، کیا فنکشن ہے، انسان اس کو دیکھتا نہیں ہے. دیکھو بہت ساری چیزوں کو ہم دیکھتے نہیں مگر اس کا فنکشن کا آپ کو پتہ ہے. ابھی لہروں کو ہم نہیں دیکھ رہے مگر اس کا ایک فنکشن ہم محسوس کرتے ہیں. یہ چیز بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ سارا کچھ ہم قرآن کے بیاض پر لیتے، قرآن کے بیاض پر، اور یہ ایک پیغمبر کی صداقت ہے. اب ان چیزوں کو ہم نے قرآن اور سنت سے ہم نے سمجھنا ہے. اگر آپ کہتے ہیں عقلی حوالے سے ہم نے سمجھنا ہے تو بڑا مسئلہ ہے. اسی لیے ایک زمانہ ہم نے کتاب وہ کیا پڑھا نا، اس میں دو، ایک وہ تھا جو جن کو نہیں مانتا، ایک ایتھیسٹ تھا، ایک لادین ہے بلکہ وہ دہری تھا. اس نے لکھا تھا کہ جن نہیں، اور اس کے مقابل پاکستان کے ٹاپ کا عالم، اس زمانے میں اس کا بڑا چرچا تھا، بڑا اس کا نام تھا، سینکڑوں کتابیں اس نے لکھی تھی، اگر سینکڑوں نہیں تو اس سے کچھ کم. تو وہ جو عالم ہے نا وہ بولتا ہے بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھتے، تو کیا پھر ہم اس کا انکار کریں؟ وہ عالم اس کو بولتا ہے کہ بھائی دیکھیں جو چیز کو میں نہیں دیکھتا ہوں
میں اس کا اقرار بھی کیسا کروں؟ ٹھیک ہے نا، میں انکار نہیں، اقرار کیوں کروں؟ میں انکار نہیں کرتا ہوں، اقرار. آپ کہتے اس چیز کو میں مانتا ہوں، تو اس کو آپ ثابت کریں. یقین جانے وہ دلیل سے ثابت نہیں کر سکتا تھا اس کو، وہ عالم جو تھا. پھر وہ کیا کرتا تھا؟ علماء کا ریفرنس دیتا، فلان عالم نے دیکھا ہے، فلان عالم نے مسخر کیا ہے، فلان. تو وہ بولتا تھا میں تو دین کو نہیں مانتا ہوں، تم عالم کو بنواتے ہو مجھ سے. میں مذہب کو نہیں مانتا ہوں، تم مجھے عقلی ریفرنس دیتے. وہ عقلی بھی دے سکتا ہے. اور واقعی ہمارے لیے یہ مشکل ہے. اگر مجھ سے بھی کوئی کہے کہ یار آپ ایک عقلی ایک آپ وہ بتائیں، تو یہ بڑا مشکل ہے. مگر یہ میرے لیے آسان ہے. یہ میرے لیے آسان ہے کہ میں قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہوں. اس پر میں کئی باتیں کر سکتا ہوں کہ خدا کا کلام اور یہ سچائی کا منبع ہے. اس پر مجھ سے آپ ایک عقلی دلیل نہیں، 100 دلیلیں مجھ سے مانگو. اور میں پیغمبر کے ریفرنسز کو جو ہے نا مانتا ہوں، اور پیغمبر کی صداقت، اس کی امانت، اس کی دیانت پر میں 100 ریفرنس آپ کو دیتا ہوں. پھر میں دے سکتا. تو میں یہ جو جن ہم بتاتے فی الحال یہ اس وقت تک یہ قرآن کے ریفرنس میں. آگے انسانی علم کتنی ترقی کرے گا، کتنا وہ آئے گا سامنے نا، اس کا علم ابھی نہیں ہے. اللہ ہی کو اس کا علم ہے. تو فرمایا جنات میں سے. اب اگر جن کو آپ ایک صفت مان لیں پھر تو بڑا آسان ہے. یار انسانوں میں وہ شریر لوگ، وہ خناس لوگ، وہ جن کا ظاہر انسانوں جیسا ہے، باطن جیسا شیطان ہے، اور وہ یہ ہے وہ ہے فلان ہے چپیلو ہے، تو پھر بڑا آسان ہو جائے گا. بعض لوگوں نے یہ ترجمہ بھی کیا. وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے بعض ایسے تھے یعملوا بین یدیہ، جو کام کرتے تھے اس کے سامنے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم سے. اس کا صاف سی مطلب ہے کہ جن بھی خدا کے اذن کا پابند ہے. یعنی جن ایسا مخلوق نہیں ہے جو خدا کے اذن کے بغیر رکھا ہے. یعنی اس طرح تقدیر الہی کا ہم پابند، حکم ربی کا ہم پابند، اسی طرح جنات بھی پابند. مگر عقیدہ کیا ہے کہ جن پابند نہیں، جن کوئی قانون کلیے کو نہیں مانتے. ہم لوگوں نے تو ایسے اس کو ایسا سپریمیسی دیا ہے نا کہ نوز باللہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس کو انسانوں پر پورے کا پورا جو ہے نا تسلط ہے. جدھر تم ہو ادھر جن. اور میں نے آج پڑھا کہ وہ باقاعدہ بولتے کہ جن انسان کے اندر بھی جاتا ہے، اس کے دماغ پر بھی اثر کرتا ہے. اور ایک بڑے عالم نے لکھا ہے، ماشاءاللہ PhD بھی اسی نے کیا ہے نا، اور اپنے آپ کو بڑا وہ کہتا ہے نا. وہ کہتے ہیں یہ جو دماغ کا جو بیماریاں ہے، ذہنی بیماری، یہ 2 قسم کی. ایک فزیکلی بیماری، ایک جناتی بیماری. وہ حضرت یہ بتا رہا، بولتے وہ جن وہ نہیں. وہ پھر کہتا تھا یار اس وقت جب اس کو جھٹکا آتا ہے دماغی، تو اس کو کیوں اس کا وزن بڑھتا ہے، کیوں اس کے ہاتھ چیٹ ہوتے، کیوں اس کے پیروں میں مارتے اس کو اثر نہیں. یہ سارا جن ہے. بولتے جو آوازیں نکالتا ہے ادھر ادھر کا، یہ سارا جن نکالتا ہے. اس نے وہ بھی میں پڑھ رہا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک بڑا ملک اس کو کوئی بھی وہ دے رہا تھا ایوارڈ. یار جب اللہ پاک ایک چیز کو کہا کہ یہ چھپا ہوا مخلوق، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس کو تم پر تسلط نہیں ہے، وہ خدا کے اذن کا پابند ہے، پھر وہ مجھے کیسا جو ہے نا پاگل بناتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اذن کا پابند بنایا، جب وہ خدائی زنجیروں میں بندہ ہو انسانوں کی طرح. دیکھیں جس طرح انسان کتنا کمالدار، زمین میں خلیفہ ہے نا، تو وہ بھی خدا کے قانون کا پابند ہے نہیں. تو جن بھی پابند ہے. جن جو یہ سارا کچھ کرتا ہے تو اللہ کے اذن سے کرتا ہے. اس کا صاف سیدھا مطلب ہے کہ سلیمان اس کو مسخر نہیں کیا. سلیمان کے اذن سے یہ کام نہیں کر رہے تھے. اور ہمارا ہر چوک پر ایک آدمی نے جنات کو مسخر کیا. دیکھو سلیمان نے کیا تو میں کیوں نہیں کر سکتا. اور ایک کتاب ہے احکام المرجان فی احکام الجان، قاضی بدر الدین شبلی الفی نے اس کو لکھا ہے، اس کو آپ پڑھ لیں تو آپ حیران ہو جاؤ. اور وہاں پر
فلاں بزرگ نے اتنے جنات کو وہ مسخر کیا تھا، ایسا ہوا تھا، یہ ہوا تھا. حالانکہ اس نے بہت احتیاط بھی کی، بہت محتاط آدمی اس کتاب میں. ورنہ ہم نے تو ایسی سی کتابیں پڑھی کہ ان اورات کو اس طرح پڑھو تو اتنے جن مسخر ہوئے، اتنا پڑھو تو یہ ایسا ہوگا. اور ہم نے ایک خوف اور ہراس جنوں کے حوالے سے ہمارے دلوں میں ڈالا گیا، اور اس خوف ہراس نے ابھی تک ذہنی مریض ہم لوگوں کو بنا. اگر جو کچھ نکلے یا نہ عورتوں، اور جو عورتیں ہمارے بیچارے ان کو تو انہوں نے ایسا کیا، ہر جگہ جن، ہر جگہ بھوت، ہمزاد، بھوت، قرین. ہر انسان کا ایک قرین ہے. اور آج میں نے پڑھا کہ وہ نبی علیہ السلام نے بولا میرا بھی ایک جن قرین، شیطان، صرف یہ کہ میں نے اس کو باندھا ہوا ہے. ٹچ میرا جن جا رہا ہے نا، تو وہ پھر اس کو مجھ پر پورا قدرت ہے، مجھے اس پر قدرت نہیں ہے. تو میں تو اس کا پھر غلام بن گیا. پھر وہ خلیفہ بنے، میں تو نہیں بنا نا. بادشاہ میں ہوں اور مجھ پر وزیر صاحب آمی ہے، جدھر جاتا ہوں میرے پیچھے پیچھے. یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا. تو ادھر اللہ تعالیٰ نے فرق بزم ربی ہے، بزم سلیمان نہیں، یاد رکھنا. اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا تو حضرت سلیمان ان کو مسخر کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. اور جو کوئی پھر جاتا ہے ان میں سے ہمارا حکم بجا لانے سے، ہم چکاتے تھے اس کو عذاب بھڑکتی آگ کا. اس کا مطلب ہے کہ سلیمان ان کو سزا نہیں دے سکتا، اس کی رزق بھی نہیں دی. اور ادھر سزائیں بھی جو ہے نا مولوی صاحب اس کو دیتے، وہ لکڑی اس کو آگے، ابھی اس کو جلاتا ہوں جن کو، ابھی میں جلاتا ہوں، دیکھیں نا، ابھی میں سزا اس کو دیتا ہوں. محسوس کر رہے نہیں محسوس کر رہے، وہ نفسیاتی طور پر ہم سب کو اس نے بیمار بنا. مجھے کبھی کو غصہ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں تمہارے پاس جتنے جنات ہیں ہم پر چھوڑ، جتنا بھی تمہارے ساتھ ہے. ابھی راستے میں جاتا ہوں ادھر چوک پر کھڑے ہو جیسا کہ مولوی صاحب تم کیا تم اب ایک تماشا بنا، ہم لوگوں کو مانتے نہیں. بھائی میں مانتا ہوں تم خدا کے حکم کے پابند، میں تم سے ڈرتا نہیں. خلیفہ انسان ہے اور تم بدماش تم بنی ہوئی، سب کو تم لوگوں نے ڈرایا ہوا ہے. یا منون لہو ما یشاء، وہ اللہ کے حکم سے اذن سے بناتے تھے اس کے لیے جو کچھ وہ چاہتا. ما یشاء من محارب، محلات، بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے محلات. ہم تو محراب اس مسجد والے کو کہتے ہیں نا، اس کو گنبد کہتے، حالانکہ اس کو یہ بعد میں اس کو محراب کہا گیا. عربی محراب اچھے اچھے عالیشان محلات کو کہتے. اور اس محل کا بارے میں تو آپ کو یاد ہے جو قرآن میں پھر آتا ہے بھی بات میں نا، اور ملکہ بلقیس جو ادھر آئے، یاد ہے قرآن مجید میں جو خوبصورت انداز. اچھا یہ محرابیں بنا، بڑے بڑے بنگلے بنانا، ہمارے علماء تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ان چیزوں کو نہیں مانتا. بس ہمارے لیے کچھ خیمے ٹھیک ہے مسلمانوں کے، یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے. بس ہمیں کچھ خیمے، ہمارا ایک وزیر اعظم یار آتا ہے، بولتے ہیں جب ہم وہ آ گئے نا تو یہ چیزوں کو جو اسلام آباد کے نہیں بڑے بڑے اس کو ختم کریں گے. اور ہم لوگ جو ہے نا پھر جھگیوں میں پتہ نہیں رہیں گے کہ ٹینٹ لگائیں گے. مجھے ہاں نا ٹینٹ پھر لگائیں گے، وہ ووٹ بٹورنے کے لیے ایسا کہتے، ووٹ بٹورتے ہیں پھر بعد میں. تو محلات کون سا غلط چیز ہے اگر جائز ہو؟ یہ تو شان ہے کہ خدا پاک نے انسان کو کتنا کمال عطا کیا، کتنی اس کو توفیق خدا نے دی، کتنی عقلمندی اس کو خدا نے دی، اور کن کن چیزوں کو اللہ نے اس کے لیے مسخر کیا کہ صرف اپنے رہنے کے لیے ایسے عالیشان چیزیں بناتا ہے کہ خود اس کا دنگ رہ جاتا ہے. ابھی برج خلیفہ کو دیکھو، اس کو انسانوں نے بنایا، اس کو جنات نے نہیں بنایا برج خلیفہ کو. یعنی انسان بھی کاریگر ہے. اگر جن بنا سکتا ہے تو انسان اسے 10 گنا اچھا بنا سکتا. شاید اس زمانے میں یہ جو بڑے بڑے موٹے کام تھے یہ انسان نہیں کر سکتا تھا. اب تو سارا کام مشینری کرتے، اور وہ کام جو ہے نا جو موٹے موٹے کام تھے وہ جنات کرتے، کیونکہ وہ اس کے لیے مالات کے لیے بڑے بڑے پتھر لانا، اس کو چننا،
وغیرہ وغیرہ سر. اور بعض علماء کرام کچھ یہ پھر کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے کاریگر لوگ تھے اطراف سے جو سرکش تھے ان کو سلیمان نے لایا تھا اور ان سے یہ کام کر رہا تھا. مگر یہ بات اس لیے دل کو نہیں لگتا کہ جو دیہاتی لوگ ہیں وہ ٹیکنالوجی نہیں رکھتے, وہ اسکلڈ نہیں ہوتے, یہ شہری لوگوں کا کام ہوتا. وہ تماثیل مطلب تصویریں, اور محلات اگر اس میں تصویر نہ ہو اس کو تو خوبصورت بنانا. آرٹ تو آرٹ ہوتا ہے نا. ہمارے یہاں آرٹ بالکل ممنوع ہے. حالانکہ آرٹ جو ہے انسان کو آگے بڑھانے کا, اس کو مسرور رکھنے کا ایک حصہ ہوتا ہے. آپ انسانی زندگی سے آرٹ کو نکالے کیا ہے؟ آپ فنون لطیفہ کو نکالے کیا ہے؟ یہ کائنات کو دیکھ آرٹ ہی آرٹ. ہر قسم کے پھول خدا نے کیوں پیدا کیے؟ ہر ایک کا رنگ کیوں الگ ہے؟ ہر قسم کے حیوانات کیوں خدا نے پیدا کیے؟ اور اپنی دنیا میں خدا نے اپنے آپ کو مصور بولا, یعنی ان تصویروں کے اپنے کو مصور اس نے بولا. اور اگر اس صفت سے کچھ اس نے ہمیں بھی حصہ دیا تو اس سے کون سی بری بات؟ مگر ہمارے یہاں بالکل یہ غلط ہے. اگر تم نے ایک بھی تصویر بنائی پھر قیامت کے دن سانس اس کو تم نے ڈالا. بھائی ہم سانس ڈال سکتے ہیں, ہم سانس اس پہ ڈال سکتے, تو خدا کا کام ہے. ہم نے کب بولا کہ ہم ایک چیز کو پیدا کر سکیں؟ جو خدا کا کام ہے وہ خدا کو زیبا ہے. جو اللہ پاک نے ہمیں کچھ اپنے اس خالقیت سے کچھ نوازا ہے, ہم شکر کے ساتھ اس کو کام ملا. ہاں وہ تصویر ضرور غلط ہے جو پیغمبر نے فرمایا جس میں تقدس اور جو انسانوں کو خرابی کی طرف آمادہ کرے, چاہے وہ اخلاقی خرابی ہو, چاہے وہ عقیدے کی خرابی ہو, چاہے وہ ذہنی خرابی. اس کو کون مانے گا؟ اس کو کوئی نہیں مانے گا. اگر آپ ایک بدھ کی تصویر بناتے ہو یا آپ اس کا مجسمہ بناتے ہو کسی بڑے بزرگ کا اور لوگ اس کو پوچھتے یہ تو عقل بھی بولے گا غلط, تو کیا نوز باللہ حضرت سلیمان ایسا کرتا ہے؟ اس نے بتوں کی تصویریں بنائی, اس نے کبھی بتوں کی تصویر نہیں بنائی. اور اس چیز پر ہم بھی آمادہ ہے کہ ہر وہ تصویر جو انسانوں کو نقصان دے گی یا اس کے عقیدے کو یا اس کے اخلاق کو یا اس کے افکار کو یا اس کو جسمانی, اس کو کوئی بھی اچھا نہیں بولے گا, نہ اس کو حلال بولے گا. اتنی سی بات ہے. مگر ہم لوگوں نے وہ زمانے میں جائز تھا سلیمان, ہر حلال تھا ابھی حرام ہو گیا. بھائی وہ تو جاؤ تورات کو پڑھو, اس زمانے میں بھی حرام تھا. کس نے بولا حلال؟ اچھا اس فنون لطیفہ میں بھی ہم لوگ پیچھے ہو گئے. اگر آپ تاریخ پڑھیں نا تو عبد الملک بن مروان اس نے جو اس زمانے میں کرنسی اس کو کہتے ہیں نا, کرنسی جو اس نے بنائی اس نے تصویر بھی اپنا وہ کی. اور عبداللہ بن زبیر نے جو بنائی اس میں بھی اس کا جو بھائی تھا حضرت مصعب بن زبیر, اس نے اپنی تصویر اس میں لگائی, باقاعدہ اس پر تلوار لگا ہوا تھا. جی ہاں کس سکے؟ جی بالکل سکوں. اور کئی صحابہ کرام کے بارے میں آتا. ہاں یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے نوز باللہ ایک کسی پیر کا مجسمہ بنایا, کسی بزرگ کی تصویر اس نے بنائی,